الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر. اسلامی عبادات میں ایک بڑی عبادت اور عبادات کی شروط میں سے ایک بڑی شرط وہ طہارت ہے. جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے پس منظر میں وہ ساری ہدایات
اصول اور قواعد و ضوابط شامل ہوتے ہیں جو ہمارے دین نے، شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں۔ اس کے مقابل میں انسانی ذہن جو اس کو سمجھتا ہے دین، شریعت کوئی ماوراء ہستی کا ہونا اور اس کے احکامات کو تسلیم کرنا، اس کے منکر لوگ اس کے مقابلہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو اپنی نشست و برخاست میں، اپنی چال چلن میں، اپنی چیزوں کے لینے دینے میں، لباس کے پہننے اور اتارنے میں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں، یہ ایک فطری سی چیز ہے، مگر جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں لفظ طہارت بول کر ہمارے ذہن میں جو خاکہ اور ایک تصور پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ نظافت، صفائی اور ستھرائی کس طرح اپنی مرضی کے ساتھ یا کسی کی ہدایت کے مطابق، یہ کیا چیز ہے، اور پھر اس کے اندر بندگی کا عنصر کیسے شامل ہے۔ یہ تو ایک انسانی ضرورت ہے، حتیٰ کہ جانوروں تک کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے ارد گرد چیزوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر گندگی پیدا ہو جائے ان کے اپنے ہی کسی عمل کی وجہ سے تو وہ اس گندگی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک انسان جو ہے وہ جانوروں کے مقابلہ میں تو زیادہ اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے ماحول یا ارد گرد کو صاف ستھرا رکھے۔ مگر یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صفائی ستھرائی، اپنے ارد گرد کا ماحول، خود کو جو ہے وہ صاف رکھنا، اس کو نظافت کہتے ہیں، صفائی کہتے ہیں، ہمارے ہاں کلینلینس جو ہے وہ بولا جاتا ہے، مگر اس کے پس منظر میں کوئی بندگی کا تصور موجود نہیں ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے آپ کو حاصل کیا ہوگا اس ظاہری ماحول کی درستی کے علاوہ؟ تو جو اسلام نے تصور دیا ہے، دین جس کی طرف بلاتا ہے، جس نظام طہارت اور عبادت کا وہ مطالبہ کرتا ہے، عبادت کا، وہ واقعتاً ایک مستقل نظام ہے، اس کی ہدایات ہیں، اس کے لوازمات اور شرائط ہیں۔ عبادتوں کو اپنانے کے حوالہ سے، عبادتوں کو شروع کرنے کے حوالہ سے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک بڑی اہم اور ضروری چیز وہ بندے کا طاہر ہونا ہے۔ بندہ جہاں عبادت کر رہا ہے اس جگہ کا صاف ہونا ہے، اور وہ صاف بھی بمعنی طہارت ہے۔ پھر اگر اس کو کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، یعنی کوئی چیز ایسی ہے جس کو حدث کہتے ہیں جو اس کی طہارت کے منافی ہے، اگر وہ عمل کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ معاملہ پیش آ جاتا ہے، اس کو طہارت میں بدلنا کیسے؟ یہ پوری ہدایات ہیں، ایک نظام ہے، اس کو نظام طہارت کہتے ہیں۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں بالخصوص اور احادیث کے اندر بھی اہل علم نے باب باندھے ہیں، ماننے والوں کی ہدایات کو جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے ابواب مرتب کیے ہیں۔ پانیوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور پھر ان کے خواص بیان ہوئے ہیں۔ ایک ایسی لمبی چوڑی تفصیل ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر عبادتوں کی طرح یہ ایک بڑی عبادت ہے طہارت حاصل کرنا، اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یعنی یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے۔ اس سلسلہ میں ماننے والوں کے لیے کیا ہدایات ہیں، طہارت کیسے حاصل کرنی چاہیے، کن کن چیزوں میں طہارت کو اپنانا چاہیے، اس کے لیے شرعی احکامات کیا ہیں، یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ خطبے کے اندر اگرچہ ان جزیات پر بات نہیں کی جا سکتی، مگر بڑی بڑی چیزوں کو بتانا وہ اسلامی ہدایات میں سے ایک بڑا حکم اور ہدایت ہے،
لہذا لوگوں کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے۔ مگر آج میں چند منٹوں میں اس سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک طہارت ہے ظاہر کی، لباس ہے، آپ کا جسم ہے، آپ کی وہ جگہ ہے جہاں آپ جو ہے وہ رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں طہارت کے اندر شامل ہیں۔ لیکن ایک آپ کا باطن ہے، آپ کے جسم کے اندر کا حصہ ہے، وہی چیز جو اکثر ظاہر پرست لوگ یا ظاہر پر فیصلہ کرنے والوں کو جو ہے وہ نظر نہیں آتی اور اس کا انکار کرتے ہیں کہ باطن بھی کوئی چیز ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ظاہر کتنا بھی خوبصورت ہو، اگر اس کے باطن کے اندر طہارت موجود نہیں ہے تو اس کی وہ صفائی ستھرائی تو ہوگی، لیکن اللہ کے ہاں اس کو طاہر اور طہارت والا تصور نہیں کیا جاتا۔ باطن کا تصور، باطن کی اصلاح، یہی وہ چیز ہے جس کو مختلف حوالوں سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد وہ تزکیہ نفس کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، تزکیہ نفس، وہ یہی باطنی طہارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ابتدائی وحی آئی، سورہ مزمل ہو، سورہ مدثر ہو، تو اس کے احکامات کو پڑھیں، ان آیتوں کو دہرائیں، تو جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، چادر لینے والے، یعنی خطاب کا ایک انداز ہے کہ جس طرح آدمی اپنے آپ کو منحصر کر کے کسی جگہ جو ہے وہ بند کر کے اپنے ہی من میں ڈوبا ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہے اس کو کسی سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے لحاف لیے ہوئے ہے، یہ چادر جو ہے وہ اپنے اوپر اوڑھے ہوئے ہے، یعنی اس کو دوسرے کی خبر نہیں ہے۔ تو اس مستعد کرنے کے لیے، دوسروں سے وابستہ رکھنے کے لیے آدمی جو ہے وہ پھر اس نام کے ساتھ پکار کر کہتا ہے کہ یہ بھی کام کرو۔ اللہ رب العزت نے اس طرح کا انداز اختیار کیا، اپنے نبی کو خطاب فرمایا، یا ایھا المدثر، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب آرام طلبی یا آرام کا وقت نہیں، اس کو چھوڑیے، اپنی یہ چادر اتاریے، قم، کھڑے ہو جائیے، قیام کیجیے، فانذر، یہ جو آپ کا مشن ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے انذار و تبلیغ کی، اس کو انجام دیجیے، قم فانذر۔ لیکن آگے کیا کہا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ کے بڑے نام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کی ہدایات میں سے آگے فرمایا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ کا لباس، آپ کے کپڑے، ان کے اندر طہارت ہونی چاہیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پھر وہ چیزیں جو باطن کی طہارت کے منافی ہیں ان کو ترک کیجیے۔ یعنی جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں باطنی طہارت کے حوالہ سے، آپ اندازہ کریں خاص طور پر الگ سے نبی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، حالانکہ نبی کی باطنی طہارت ہوتی ہے تو وہ نبی بنتا ہے۔ تو اس سے کیا مقصود ہے؟ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، لوگوں کو بتانا مقصود ہے، عام داعیان اسلام کو جو ہے وہ آگاہ کرنا ہے کہ کون سے اوصاف اور خوبیاں ہونی چاہیے ایک داعی کے اندر، اللہ کی طرف بلانے والے کے لیے، اور وہ کسی طرح کا بھی ہو داعی، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ داعی ہو یا نہ ہو، اللہ کا بندہ ہو، اپنی اس بندگی کو بڑھانا چاہتا ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ یہ جو باطن کے اندر انسان کے وہ چیزیں اور علائشیں ہیں، ان کی طہارت، ان کی صفائی، وہ بہت ضروری ہے اس ظاہری طہارت کے ساتھ۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، رجز اسی طرح کا ایک لفظ قرآن مجید میں رجز سے استعمال ہوا۔ یہاں جو میں نے آیت کا ایک حصہ پڑھا اس میں بھی یہ آتا ہے، سورہ حج کی آیت ہے، یہ خاص طور پر حج کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کو ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی طرف جو ہے وہ جڑنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ جو بت پرستی ہے، یہ جو بت ہیں، ان سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی باطنی علائش کے اندر جو چیز سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے، وہ اللہ کے مقابلہ میں قائم کیے جانے والے بت
یا انسانوں کی شکل کے اندر پائے جانے والے بت ہیں یا انسانوں کی نسبت سے بنائے جانے والے بت ہیں، یعنی شرک، بدعت، عقیدے کے منافی عمل، عقیدے کو خراب کرنے والی چیزیں، ان کو ترک کرنا ہے اور اس کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور ساتھ ہی کہا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ جس طرح آپ نے جھوٹ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، اسی طرح اس پلیدی سے، لفظ کیا استعمال ہوا؟ پلیدی، یعنی ہم عام طور پر پلیدی یہی سمجھتے ہیں، ماننے والے بھی بعض دفعہ، کہ کوئی چیز جو ہے وہ ایسی لگ جائے کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ طہارت کے منافی ہے، اس کے لیے طہارت کرنا پڑتی ہے، یعنی ظاہری گندگی، فلاں چیز جو ہے یہ پلید ہے، یعنی پاک کے مقابلہ کے اندر اس کو لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ہم اپنے طور پر، اگرچہ پاک اور پلیدی یہ بظاہر وہ پاکی جو ہے وہ ایک خاص معنی کے اندر اگر لی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے باطنی طہارت پر بڑا زور دیا ہے، یعنی پہلے اس کی اصلاح کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے، اس کے لیے نبی اور رسول جو ہے وہ آتے رہے۔ تمہارے اخلاق کے اندر، باطن کے اندر وہ چیزیں ابھرنی چاہیے جس سے معلوم ہو کہ یہ کسی کا ماننے والا ہے، یہ کسی کی بندگی کرنے والا ہے، اور ایسی کی بندگی کرنے والا ہے جو عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ تو اس حوالہ سے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں آپ، تو اللہ اور اس کے رسول نے وہ ہدایات دی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو خاص خاص موقعوں پر جو کچھ کہا جاتا رہا، اس میں سے اہم ترین بات اس طہارت کی تھی جس سے دل صاف ہو، دلوں کی صفائی ہو، اندر کا جو ہے وہ نظام جو صرف کھانے پینے کی حد تک جو ہے وہ منحصر نہیں ہے، بلکہ اس سے انسان اور بھی کام لیتا ہے، اور اصل مقصد اور کام لینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کو ہم بعض دفعہ کہتے ہیں اصلاح قلب، دل کی اصلاح، نفس کا تزکیہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی حوالوں سے یہ بات بیان کی، آخری پارے کے اندر سورہ شمس میں قسم اٹھا کر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اللہ نے، بڑی بڑی نشانیوں کا جو ہے وہ تذکرہ قسم اٹھائی ہے، اور آخر میں کہا قد افلح من زکاها، وہ جو نفس جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہمها فجورها وتقواها، یہ چیزیں جو ہے وہ فجور اور تقوی وہ رکھا ہوا ہے، دونوں چیزیں۔ اب اس تقوی کو ابھارنا ہے اور اس فجور کو وہ کچلنا ہے۔ فرمایا اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا، قد افلح من زکاها، اس کا تزکیہ ہو گیا، اس کی طہارت ہو گئی، اس کا باطن صاف ہو گیا، اور وہ کامیابی تک پہنچ گیا جس نے اپنے نفس کو فجور سے بچا لیا اور تقوی جو ہے اس کا مرکز بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے وہ ہدایات کیا کرتے تھے اپنے نفس کی، اپنے دل کی اصلاح کی طرف۔ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت الجسد كله الا وهي القلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے سینے کی طرف کہتے کہ یہاں جو چیز موجود ہے اس کی اصلاح مطلوب ہے، اس کا اس رخ کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اس کو جو ہے وہ آپ نے اللہ ہی کی طرف پھیرنا ہے۔ دعا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسانوں کے دل جو ہے وہ اللہ کے ان انگلیوں کے پوروں پر ہے، وہ جیسے چاہتا ہے جو ہے وہ پھیرتا رہتا ہے۔ بندے کو دعا کرنی چاہیے اللہم صرف کل قلبی علی طاعتک وعلی دینک، یا اللہ میرے دل کو جو ہے وہ اپنی طاعت اور دین پر وہ پھیر دے، اس کی طرف جو ہے وہ لگا دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کی اصلاح، اس کی طرف توجہ، باطن کی طرف جو ہے وہ محنت کرنا، اور پھر اس کو اپنا ایشو اور مسئلہ سمجھنا، وہ ظاہری طہارت کے مقابلہ میں بہت ضروری ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ مسلمان جس عبادت کے لیے، جس نظام کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور اللہ نے تیار کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے، وہ باطن کی اصلاح ہے، اس کی طرف توجہ کی ہے۔ اب باطن کی اصلاح کے اندر اس عقیدے کی درستی کے بعد مومن مسلمان بالخصوص جو ہے ان کے متعلق دل کے اندر کینہ اور حسد جو ہے اس سے دل کو صاف کرنا ہے، باطن کی اصلاح کرنی ہے۔ کسی کے حوالہ سے کوئی ایسی بات اگر دل میں آتی بھی ہے اس کو جھٹک دینا ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں،
تو یہ طرز عمل کہ کسی کی بات پر جو ہے وہ دل میں کینہ پیدا کرنا، کینہ بڑھانا، حسد جو ہے اس کو ابھارنا، یہ یہود کا طرز عمل ہے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ کرتے تھے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کسی کو فضل عطا کرتا ہے، لوگ اس پر حسد شروع کر دیتے ہیں۔ قد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، دوسری جگہ فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب کی اکثریت یہ پسند کرتی ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش یہ جو نعمت ان کو حاصل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا تعارف اور پہچان یہ ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ دین کو ماننے والے ہیں، یہ خدا کو ماننے والے ہیں، رسولوں کی تابع داری کرنے والے ہیں، یہ ایمان ان سے پھر جائے، یہ ایمان سے محروم ہو جائے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اور کفر کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ حسد من عند انفسہم، ان کے جی کے اندر، ان کے دلوں کے اندر حسد کی بیماری تھی، اس حسد کی وجہ سے وہ پسند نہیں کرتے تھے، برداشت نہیں کرتے تھے، اور پھر ظاہر ہے اس حسد کا نقصان دوسروں کو تو نہیں، ان خود اپنے ہی ان کو ہوتا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے شاید ہم اپنے طور پر مطمئن ہو رہے ہیں، اور وہ جو ہم خواہش رکھ رہے ہیں اس کا اثر دوسروں پر پڑے گا اور واقعتاً وہ کفر کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، اب چاہیے یہ تھا کہ حسد کرنے کی بجائے کھلے دل کے ساتھ اسی دین کو جس کو انہوں نے اپنایا یہ اس کا اعتراف کر کے اور مان لیتے، اور پھر اس راہ پر چلتے جس پر اہل ایمان چل رہے ہیں، نہ یہ کہ کینہ بغض اور حسد جو ہے اس کو پالتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود اہل کتاب کا خاص طور پر تذکرہ کیا، اور اس میں وہ گھلتے تھے اور قیامت تک گھلتے رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ملی ہے ان کو کہ خود وہ اس ایمان سے، دین سے جو ہے وہ بغاوت کر گئے، باغی کا راستہ اختیار کیا، اور اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ کینہ اور حسد جو ہے وہ دل میں پالتے رہے، بیماری بڑھتی رہی، لیکن اس روگ کا کوئی علاج جو ہے وہ تلاش نہ کر سکے۔ اللہ فرماتا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے یہ جس بیماری کا ذکر کیا ہے یہ باطن کی بیماری ہے، یہ حسد کی بیماری ہے، یہ وہ جو ہے وہ دین سے انحراف کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کوئی کیڑا جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، اس کی حرکت کا، اس کی رفتار کا، اس کے آنے کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، جس طرح وہ اپنا کام کرتا ہے خفیہ طور پر، اس لیے کہ اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، اتنی باریکی کے ساتھ اور اتنی کمزوری والی وہ مخلوق ہے، بالکل اسی طرح آہستہ آہستہ جو چیزیں رینگتی ہوئی تمہارے اندر پہلی قوموں کی داخل ہوئی ہیں، ان میں سے فرمایا الحسد والبغضاء، وہ حسد ہے اور یہ بغض ہے جو انسان پالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی الحالکہ، یہ تو بندے کو موڑ دینے والی ہیں، یہ تو انسان کے جسم سے جو ہے وہ چیزوں کو اتار دینے والی، ختم کر دینے والی، موڑ دینے والی۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ تہلک الشعر، اس کی وجہ سے تمہارے بال اتر جائیں گے، وہ موڑ دیے جائیں گے، لیکن فرمایا تہلک الدین، یہ حسد اور بغض جو ہے یہ تمہارے دین کو موڑ دے گا، یہ تمہارا دین جو ہے یہ رخصت کر دے گا، یہ حسد اور بغض اتنی بری چیز ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کینے، بغض، حسد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس باطنی طہارت کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس میں بڑی لمبی ہدایات ہیں، اور اس میں فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تحسسوا ولا تدابروا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دوری پیدا کر دینے والی، اور پھر یہ حسد پیدا کر دینے والی، یہ تجسس، ایک دوسرے کے متعلق ٹو میں لگے رہنا، دوسروں کی خبر جو ہے وہ ڈھونڈتے رہنا، اپنی پرواہ نہ کرنا، ولا تدابروا، اور پھر قطع تعلقی جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ باہم اس طرح کی زندگی نہیں گزارنی مسلمانوں۔ اس کینے، حسد اور بغض سے اگر تم سمجھتے ہو ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے جو ہے وہ حج کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں طہارت کی ضرورت ہے، یہ ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اگر دلوں کے اندر یہ کینہ، حسد، یہ شرک اور بدعت کی بیماریاں وہ تمہارے اندر اسی طرح موجود رہی، تمہاری ظاہری طہارت جو ہے وہ باوجود سب کچھ خرچ کرنے کے، وقت لگانے کے، جسم کی توانائیاں صرف کرنے کے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے خاص طور پر میرے بھائیو یہ توجہ دلائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، جس طرح بھائی بھائی کے بارے میں سوچتا ہے
اور سوچنا چاہیے ایک بھائی کو بالکل اسی طرح مسلمان مومن دوسرے مسلمان کے بارے میں سوچے۔ یہ باطنی طہارت کے حوالے سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوبصورت ایک حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، بہترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں کہ کل مخموم القلب وصدوق اللسان، جن کی راست گوئی، جن کی زبان سے سچ نکلتا ہے، لوگوں کو ان پر اعتماد ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ان کے دل کے اندر پاکیزگی، طہارت اور صفائی ہوتی ہے، مخموم القلب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان نعرفها، یہ زبان کی جو ہے وہ راست گوئی، سچائی، زبان سے جو ہے وہ سچ بولنا، اس کو تو ہم پہچانتے ہیں، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ یہ لفظ جو آپ نے بولا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، فرمایا یہ مخموم القلب وہ بندہ ہوتا ہے جو النقی التقی، وہ اس طرح صاف ستھرا ہوتا ہے اندر باہر سے کہ وہ تقوی کی نشانی بن جاتا ہے، متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے، جو مطلوب ہے کسی بھی انسان کو۔ ساتھ ہی پھر اس کی وضاحت کی، نقی تقی کیا ہوتا ہے؟ لا اسم علیہ، جو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی دل کے گناہوں سے پاک ہو انسان، پھر ظاہر جو ہے اس کے لیے وہ پاکیزگی حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ النقی التقی لا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس حسد کا ذکر کیا، لا غل ولا حسد، اس کے اندر غل، کینہ نہیں ہوتا۔ وہ جو مومنوں کے بارے میں پہلے گزرے ہوئے مومنوں کے بارے میں بالخصوص کہا، ایک تو یہ نظر آتے ہیں، اللہ رب العزت نے پہلوں کے بارے میں کہا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم، سورہ حشر میں وہ آیتیں ہیں۔ اور آگے فرمایا یقولون ربنا اغفر لنا، اپنے پہلے مومنوں کے بارے میں، چہ جائے کہ سامنے ہو، پہلوں کے بارے میں بھی مومن یہی کہتا ہے، اے ہمارے رب اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمیں ہی نہیں ہمارے پہلے جو دنیا سے مومن ہو گزرے ان کو بھی معاف کر دے، سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، جو ایمان والا ہے اس کے بارے میں دل کے اندر کینہ، حسد اور بغض انسان پالے، یہ مومن نہیں ہوتا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا، ولا تجعل فی قلوبنا، ہمارے دلوں کے اندر ایسی چیز غلا للذین آمنوا، مومنوں کے بارے میں کینہ اور حسد پیدا ہو، اس سے محفوظ رکھنا۔ ربنا انک رؤوف رحیم، یا اللہ اگر ہو گیا گناہ اس سے پہلے تو باطن کی اصلاح ظاہر سے پہلے جو ہدایات اللہ اور اس کے رسول کی وہ قرآن و سنت پیش کرتا ہے، اے اللہ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے دل کی اصلاح فرما۔ یہ دعا کرتا ہے مومن، اور ہر حال میں کرنا بھی چاہیے، اور پھر یہی عمل دہراتے بھی رہنا چاہیے تاکہ دل کے اندر پیدا ہونے والی یہ بیماریاں جو پہلی قوموں کے اندر موجود تھی، اور حضور نے فرمایا تمہارے اندر جو ہے وہ بھی آ جائیں گی آہستہ آہستہ، ان سے انسان جو ہے وہ دور رہ سکے۔ ان مبغوض اور مغضوب قوموں سے جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا حصہ بنے ہیں، ان سے الگ رکھنے کے لیے اس باطن کی اصلاح، اس دل کا تزکیہ، کامیاب لوگوں میں شامل ہونے کے لیے اس طہارت کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر ظاہری طہارت اور اس کے احکامات جو ہیں وہ کام آئیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایسا ایمان، ایسا دین، ایسا اخلاق جو ہے وہ اپنانے کی توفیق دے جس کے اندر غل، حسد، بغض، دوسرے کے بارے میں برے خیالات، جس کی وجہ سے اس کا اپنا نفس جو ہے اس کے اندر غلاظتیں وہ اکٹھی ہوتی جاتی ہیں، رذائل جو ہے وہ اکٹھے ہوتے جاتے ہیں، کمینگی آتی جاتی ہے انسان کے اندر۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔